بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے جو عورت کسی کے نکاح میں موجود ہو تو اس کا نکاح کرنا کیسا ہے، اسی طرح جو عورت عدت میں ہو تو اس کا نکاح کرنا کیسا ہے، یعنی نکاح ہو جائے گا یا نہیں۔ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بڑی توجہ سے غور و فکر کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ایک عورت اگر کسی کے نکاح میں موجود ہے تو اب اگر اس عورت کا کسی اور سے نکاح پڑھایا جائے گا، پڑھانے والے کو بھی پتہ ہے، اگر گواہن کو بھی پتہ ہے، تو سب کے سب وہ گناہگار ہوں گے اور یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو عورت عدت میں ہو تو دوران عدت جو ہے اس کا نکاح کرنا، اس سے بھی یاد رکھے نکاح جو ہے منعقد نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں عوام الناس میں مشہور ہے کہ بھئی اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو اسے 40 قدم چلا دیتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عدت ختم ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدت جو ہے آپ کے یعنی ایسا کوئی سسٹم نہیں کہ آپ کے کہہ دینے سے ختم ہو جائے، یا کوئی آپ وظیفہ کر لیں، کوئی عمل کر لیں تو عدت ختم ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو عدت کے اسٹیپ بیان کیے، مطلقہ کی، بیوہ کی، تو اس اسٹیپ کے مطابق یہ عدت گزارنی ہوگی۔ تو لہذا دوران عدت اگر کسی کا نکاح کیا گیا، علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہم نکاح کی بات کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ دوران عدت جو ہے نکاح کرنا تو دور کی بات، نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ دوران عدت نکاح اگر کیا گیا تو اس نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نے بتایا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو عورت کسی کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے، یعنی کسی کی منکوحہ ہے اور اسے طلاق بھی نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال بھی نہیں ہوا، تو اب ایسی صورت میں اس عورت کا اگر کسی سے نکاح کیا جائے گا وہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، یعنی شادی شدہ عورتیں حرام کی گئیں۔ یہ عطف پیچھے سے چل رہا ہے، حرمت سے چل رہا ہے، چوتھے سپارے سے، تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ایک عورت اگر کسی کے نکاح میں موجود ہے تو اگر اس عورت کا کسی اور سے نکاح کیا جائے گا، شرعی اعتبار سے وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر میں نے آپ کو بتایا، اگر لوگوں کو معلوم ہے، جن پڑھانے والے کو یا جو گواہن وغیرہ سب کو معلوم ہے کہ کسی کی منقوحہ ہے، اس طرح پڑھائیں گے، وہ سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اگر انہیں معلوم نہیں تو جن لوگوں نے یہ مکاری چالاکی کی ہے، جھوٹ غلط بیانی کی ہے، تو لہذا اب ایسی صورت میں وہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ فی زمانہ اس طرح کے معاملات بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ باہر ملک کمانے کے لیے چلا گیا اور وہ آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تو لہذا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے طلاق پڑ گئی، یعنی ہمارا نکاح ٹوٹ گیا، وہ کسی اور سے اس طرح نکاح کر لیتی ہیں۔ اس طرح نکاح نہیں ہوگا، اس کے ایک الگ سے احکام ہیں۔ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے اس کے ایک الگ سے احکام ہیں، لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جو مرد و عورت کے درمیان اگر تھوڑی سی دوری ہو جائے، 3 مہینے یا 1 سال، لوگ سمجھتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح تو طلاق دینے سے ہی ٹوٹے گا۔ پھر طلاق دینے کے بعد وہ ان کی عدت گزاریں گی خاتون، جب عدت گزر جائے گی اس کے بعد کسی اور سے نکاح کیا جائے گا۔ یقیناً مسئلے کو آپ بآسانی بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اس طرح کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔